الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اور 64 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس وقت ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہے ہیں جس وقت ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کر دیا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں احکام دیے ہیں، بقوہ مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اس کو تم یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اس کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا، اس عہد کے بعد تم پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں سے جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا، ہوا یوں جب فرعون غرق ہو گیا اپنے لو لشکر سمیت، بنی اسرائیل وادی میں چلے گئے، صحرائے سینا میں چلے گئے، دریا کے اس پار ہو گئے۔ انہوں نے خود ہی کہا موسیٰ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آ جاؤ، تم طور پہاڑ پہ آ کے تم چلا کاٹو، آ کے تم 30 دن گزارو۔ پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزاریں۔ سلام اپنی قوم کے پاس ہے، جی میں کتاب لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، پتہ کہ اللہ کلام کر رہا ہے یا کوئی جن یا فرشتہ، ہم اللہ کو سامنے ان کو دوبارہ بھی آپ زندہ کر سکتے ہیں، کر دیجئے۔ اب اللہ نے زندہ کر دیے۔ جب یہ اپنی قوم والوں کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا جی اللہ فرماتے ہیں یہ احکام ساری کتاب پہ تو مشکل ہے عمل کرنا، جتنا ہو سکے کر لینا۔ اب میرے رب نے یہ کام کیا کہ طور پہاڑ اٹھوایا، پہاڑ اٹھوا کے اللہ نے ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کر دیا۔ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو پہاڑ تمہارے اوپر گر کے چکنا چور کر دوں گا۔ اب جب یہ ہوا تو پھر سارے سجدے میں گر کے اللہ مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشکل جو ہے عمل کرنا، انہوں نے کہا موت سے تو بہتر ہے نا عمل کریں گے، اگر نہیں عمل کرتے تو پہاڑ گرتا ہے۔ تو یہ آخری وقت اللہ نے فرمایا تم سے پختہ عہد لیا کہ کتاب پہ عمل کرو گے، تم نے خود ہی کتاب کا مطالبہ کیا، جب آ گئی تو کہنے لگے احکام مشکل ہے۔ اللہ کہتے پھر میں نے طور پہاڑ تمہارے اوپر لا کے معلق کر دیا، ہوا میں اللہ نے لٹکا دیا، ہاں بھائی عمل نہیں کرتے تو گراتا ہوں۔ اب بعض حضرات نے فرمایا نہیں جی یہ ایک مثال دی گئی ہے، مثال ایسی دی گئی تھی، وگرنہ حقیقتاً پہاڑ اوپر معلق نہیں کیا گیا تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ نے پہاڑ کو اکھیڑ کے ان کے اوپر لا کے کھڑا کیا، اور پھر وہ کس طرح لگ رہا تھا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا ان کے اوپر سایہ ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو یہ گمان ہونے لگ گیا کہ یہ گویا ہمارے اوپر گرتا ہے۔ واقعٌ بہم، ہاں گویا ان کے اوپر گرتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب وہ اس سے کہتے ہیں جی وہ ظن تھا، وہ خیال تھا، خیال والی بات نہیں تھی، واقعتاً رب نے پہاڑ اوپر لا کے کھڑا کر دیا، ان کے اوپر اتنی سختی گئی کہ اب تم عمل کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی لا اکراہ فی الدین، ہمارے لیے تو قرآن میں حکم آیا دین میں تو جبر نہیں ہے، یہ تو گویا بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی زبردستی کی گئی۔ دین میں تو جبر نہیں ہے، ان کے ساتھ تو بڑی زبردستی محسوس ہوتی ہے، ان کو گن پوائنٹ پہ منوایا گیا بھئی تم یہ کرو۔
کہتے ہیں یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے نا، دین میں جبر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینداروں کو احکام منوانے میں ہم جبر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو اسلام میں، دین میں داخل کرنے میں جبر نہیں کر سکتے۔ اور پورے مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، کبھی مسلمانوں نے کافروں کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا، بھئی تم مسلمان ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر سختی کی گئی ہو، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، ہندوؤں پر، کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ مطلب لے لیا جائے کہ مسلمان ہو گئے ہیں اب زبردستی ان پہ نہ، پھر تو سارا معاملہ دین کا معاملہ، دین کے تمام قانون وہ درہم برہم ہوتے ہیں۔ جس مسلمان نے زنا کیا جب کوڑے لگے تو کہے جی یہ سختی ہے، یہ دین میں جبر ہے۔ جس نے چوری کی جب ہاتھ کاٹا جب وہ کہے یہ تو دین میں جبر ہے۔ یہ دین میں جبر نہیں ہے۔ جس طرح کسی ادارے میں داخلہ لینا نہ لینا بندے کی اپنی مرضی ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے نہیں جانا اپنی مرضی ہے۔ جب ان ہو گئے داخلے میں، یونیورسٹی میں کسی ادارے میں داخلہ لے لیا، اب ان کے قوانین کو فالو کرنا یہ تو ضروری ہے۔ اب نہیں کریں گے تو پھر سختی ہوگی، پھر سزا بھی ہوگی۔ تو ہمارے دین اسلام میں داخل ہونا، اس میں جبر نہیں ہے۔ کوئی داخل ہونا چاہے اس کی مرضی ہے، جو داخل نہیں ہونا چاہتا اس کی مرضی ہے۔ جو داخل ہو گیا اب قوانین پہ عمل نہیں کرے گا، اب اس پر جبر ہے، اب اس پر سختی ہے۔ چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو کوڑے بھی لگیں گے، شادی شدہ زنا کرے گا سنگسار کیا جائے گا، کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ قوانین کی پابندی۔ ہاں، تو یہ اللہ نے جو ہمیں سنوایا ہے، آج ہماری بھی کیفیت وہی ہے۔ اللہ نے ہم سے کتنے وعدے لیے ہیں، بھئی تم لوگ احکام پہ عمل کرو گے، کتاب اللہ آ رہی ہے اس پہ عمل کرو گے۔ آج ہماری حالت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرب قیامت صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہوگا۔ بس وہ سونے کی تاروں سے بھی لکھ رہے ہیں، وہ چاندی کے تاروں سے بھی لکھ رہے ہیں، لیکن ہے بس برائے نام کتاب، قرآن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، قرآن پڑھنے والے ہوں گے لوگ لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن پہ عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کتنا ہے ہمارے سامنے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، جب تمہارے تمام معاملات میں تمہارا قبلہ عورتیں بن جائیں اور تمہارا دین تمہارے دینار اور پیسے بن جائیں، تمہارے سردار لوگ شرارتی بن جائیں، تمہارے حکمران ظالم بن جائیں، اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا زمین کے اندر دب جانا یہ زمین کے اوپر زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ اس وقت بندہ مر ہی جائے تو چنگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے اغنیاء مالدار لوگ بخیل بن جائیں، پیسہ خرچ نہ کریں دین پہ، بخیل بن جائیں، اور تو تمہارے حکمران ہیں وہ برے لوگ اور ظالم بن جائیں، اور تمہارے علماء حق بات نہ کہیں، اس وقت بھی تمہارا مر جانا بہتر ہوگا زندہ رہنے سے۔ آج یہی بات ہے۔ آج جب بھی کسی کو کوئی بات کی جاتی ہے دین کے اوپر عمل کرنے کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، یہی دلیل، یہی حوالے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی احکام جو ہم نے عمل کرنے اس میں جبر ہے، اس کا تو مطلب ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، یہی تو بات ہے۔ اب اگر کوئی اسلام نہیں لاتا، یہود، ہنود، کوئی بھی غیر مسلم اسلام، اس کو ہم قتل کرتے ہیں؟ نہیں۔ جو اسلام لے آیا اب مرتد ہو گیا، اب اس کو 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے، بس تو 3 دن میں دیکھ لے، اگر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ٹھیک، نہیں تو اس مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جس وقت ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کے رکھ دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم سے کہا گیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا احکام، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، عمل کرو اس پر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِي، جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس عہد کے بعد پیچھے ہٹ گئے، پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ مطلب کہ یہ اللہ کا فضل ہوا تم پہ، اللہ کی مہربانی ہوئی، انہوں نے مان لیا، اللہ نے طور پہاڑ ہٹا لیا۔
وگرنہ اللہ طور پہاڑ گرا دیتا، سارے کے سارے مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ آج ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم لوگ توبہ کر کے پھر قرآنی احکام پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآنی احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔